السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 349، سورہ التوبہ، آیت 25 تا 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور یہی کافروں کی جزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ لقد البتہ تحقیق، نصرکم اللہ مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے، فی مواطن کثیرہ بہت سی جگہوں میں، ویوم حنین اور حنین کے دن بھی، اذ جب کہ اعجبتکم خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تمہیں، کثرتکم تمہاری کثرت نے، فلم تغنی چنانچہ نہ وہ کام آئی، عنکم تمہارے، شیئن کچھ بھی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم تم پر، الارض زمین، بما رحبت باوجود اپنی فراخی کے، ثم پھر ولیتم تم لوٹے، مدبرین پیٹھ پھیرتے ہوئے، ثم پھر انزل اللہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے، سکینتہ اپنی سکینت، علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل اور اس نے نازل کیے، جنودن ایسے لشکر، لم تروہا نہیں تم نے دیکھا انہیں، وعذب اور اس نے عذاب دیا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے، کفروا کفر کیا، وذالک اور یہی، جزاء سزا ہے، الکافرین کافروں کی۔ ثم پھر یتوب توجہ فرمائے گا، اللہ تعالی، من بعد ذالک اس کے بعد، علی من جس پر، یشاء وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، ان آیات میں اللہ پاک پروردگار نے
غزوہ حنین کا ذکر فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین، فتح مکہ کی فتح کافروں کے لیے ایک اچانک ضرب تھی جس پر عرب ششدر رہ گئے اور مسلمانوں کی اس فتح اور کامیابی کو وہ ناکامی میں نہ بدل سکے۔ تو ان لوگوں نے مل کر مسلمانوں پہ اکٹھے ہو کر حملہ کرنا چاہا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جاسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دیتے ہیں کہ کافر ایک لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جاسوسوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قبائل کے ارادوں سے آگاہ کر دیا کہ جو قبائل مسلمانوں پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اسلام پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اور ان کا سردار جو کہ اس حملے کو لیڈ کرنے والا تھا اور اس حملے میں جرنیلی کے فرائض سر انجام دینے والا تھا، مالک بن عوف، مختلف قبائل نے مالک بن عوف کے پاس جمع ہو کر یہ طے کیا کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، اور یہ لوگ ایک لشکر تیار کر کے لائے، ساتھ میں عورتوں کو بھی لائے، بچوں کو بھی لائے، اور اپنے جانوروں کو بھی، بکریوں کو، اونٹوں کو، مال مویشی کو بھی ساتھ لے کر آئے کہ تاکہ اگر کوئی بھاگنا چاہے تو وہ بھاگنے کا سوچے ہی نہیں کہ اگر وہ بھاگے گا تو نتیجتاً اس کا مال و اسباب اور اس کی آل و اولاد مسلمانوں کے پاس غلام بن جائے گی۔ مالک بن عوف اور ان کافروں نے مشورہ کیا جس میں یہ طے پایا کہ مال و اسباب سمیت بکریوں، مال مویشی اور جانوروں، عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں نکلا جائے۔ اور مالک بن عوف کو مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ عورتوں، بچوں اور جانوروں کو، مال مویشی کو ساتھ نہ لے لیا جائے، لیکن مالک بن عوف نے، ان کافروں کے لشکر کے اس جنرل کمانڈر نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور مشورہ دینے والے سے کہا کہ تم بوڑھے ہو اور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ ادھر کافروں نے اپنے جاسوس بھیجے کہ مسلمانوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، لیکن جب یہ جاسوس واپس آئے تو ان کی حالت خراب تھی۔ مالک بن عوف نے کہا کہ کیا ہوا، تمہاری حالت خراب کیوں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے ہیں، مطلب مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے اور ملائکہ اتر چکے تھے۔ ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری بہت سی جگہوں پر مدد فرمائی ہے۔ یہ مدد اللہ نے بدر کے مقام میں بھی فرمائی، احد کے مقام میں بھی فرمائی، خندق احزاب کے موقع پر بھی فرمائی، فتح مکہ کے موقع پر بھی، اور حدیبیہ کے موقع پر بھی، بہت سی جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد فرمائی، بلکہ ایمان والوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر میدان میں ہی مدد فرماتا ہے۔ اور اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے حنین کے جنگ کے موقع پر بھی تمہاری مدد فرمائی، اور اس دن حنین کے موقع پر مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ مسلمانوں کا لشکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12,000 کا لشکر لے کر حنین کی طرف نکلتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی ان کافروں کے خلاف۔ 10,000 کا وہ لشکر جو نبی علیہ السلام مدینہ پاک سے، مدینہ طیبہ سے فتح مکہ کے لیے لے کر آئے، اور 2,000 کا لشکر مزید
وہ مکہ سے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوا۔ یوں ایک بہت بڑی تعداد حنین کے موقع پر مسلمان لشکر کی ہوئی، جبکہ مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن کی تعداد، مالک بن عوف کافروں کے لشکر کی تعداد وہ فقط 4000 کے قریب تھی۔ مسلمان ان سے 2 گنا زیادہ تھے، یعنی مسلمان 4 کی بجائے 12000 کے تعداد میں تھے۔ تو جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کو لے کر چلے تو بعض لوگوں کے خیال میں آیا کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمیں جو ہے وہ شکست نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی تعداد پر گھمنڈ ہوا۔ لیکن جب مقابلے کے لیے نکلے اور گھاٹی میں اترے، مالک بن عوف جو پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا، وہ ان پہاڑی دروں اور پہاڑی چوٹیوں پر اپنے نشانہ باز ماہر تیر انداز بٹھا چکا تھا۔ مسلمان جو ہی وادی میں داخل ہوئے، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں سے مالک بن عوف کے اس لشکر نے، تیر اندازوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور پھر جب کوئی راہ سمجھ نہ آئی تو مسلمانوں کا لشکر وہ تتر بتر ہوا اور بکھر گئے اور پیچھے کو بھاگے۔ اس نازک صورتحال پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے اور میدان میں ہی رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لیکن دوسری طرف سے مالک بن عوف کافروں کے لشکر سے اس تیز آندھی طوفان کی طرح تیر اندازی ہوئی کہ مسلمانوں کو سمجھ نہ آئی کہ اب کریں تو کیا کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانور کی، آپ کی سواری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اور جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ رکھی تھی کہ خچر کو دونوں روک رہے تھے کہیں یہ تیزی میں آگے نہ بڑھ جائے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا جناب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ پکار کر صحابہ کرام کو بلند آواز سے بلاؤ اور پکارو۔ تو جناب عباس، جن کی آواز بہت بلند تھی، بلند آواز سے پکار کر کہا کہ او درخت والو، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ جب صحابہ کرام نے یہ آوازیں سنی تو وہ واپسی پیچھے کو ہٹتی ہوئی فوج یوں اپنے کمانڈر ان چیف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹی جیسے گائے اپنے بچے کی طرف مڑتی ہے اور واپس کو پلٹتی ہے۔ ادھر سے جناب عباس مسلمانوں کو پکارتے رہے اور مسلمان واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جمع ہوتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی اٹھائی اور کنکریوں بھری یہ مٹھی کافروں اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی اس طرح پھیلی کہ کوئی بھی کافر دشمن ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھ میں یہ نہ پہنچی ہو۔ پھر مسلمان واپس پلٹے اور خوب جم کر لڑے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کافروں کے خلاف ان الفاظ کے ساتھ بد دعا کی تو مسلمان جو پہلے بکھر چکے تھے اور پیچھے کو پلٹ چکے تھے، دوبارہ کو واپس پلٹے اور جم کر لڑے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو فتح یاب فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1775 1775۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے مسلمانوں کو فتح یاب فرمایا اور کافر مسلمانوں کے ہاتھوں
عذاب سے دوچار ہوئے اور ان کو شکست فاش ہوئی. بہت ساری عورتیں، بچے اور اسی طرح مال و اسباب مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملا. صفی الرحمان مبارک پوری الرحیق المختوم صفحہ 566 پر لکھتے ہیں مال غنیمت میں 6000 قیدی تھے، 24,000 اونٹ اور 40,000 سے زیادہ بکریاں اور اسی طرح چاندی 1000 اکیا یعنی 1,60,000 درہم. یہ سارا کچھ مسلمانوں کو حنین کی جنگ میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوا. اور کافی سارے کافر وہ بھاگ کر فرار ہوئے. کسی نے کسی طرف راہ لی تو کسی نے کس طرف راہ لی. مسلمان دستے ان کے پیچھے بھاگے، کئیوں کو قتل کیا اور کئیوں کو قیدی بنا کر واپس لے کر آئے. اور اس مال غنیمت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ تر مال ان لوگوں کو دیا جو نئے نئے مسلمان تھے. اور اس غزوے کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے صحابہ نے پوری جواں مردی کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا. اور جب انصار کے لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنوں کو زیادہ نوازا اور ہمیں ان کے مقابلے میں کم دیا، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار کی جماعت میں آئے اور خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگ اپنے گھروں کو مال لے کر یعنی اونٹ، بکریاں، چاندی لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے. اور فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہی ایک ہونا پسند کرتا. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو دعا دی کہ اللہ رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے پوتوں پر. اور جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین کے 20 دن بعد مال غنیمت تقسیم فرمایا، اور جب غزوہ حنین کے 20 دن بعد حوازن قبیلے کے باقی لوگ مسلمان ہو کر آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو پیارے نبی علیہ السلام کا کیونکہ ان لوگوں سے رضائی رشتہ بھی تھا کہ آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی قبیلے سے تھی، اللہ نے ان باقی لوگوں کو مسلمان ہونے کی توفیق بخشی تو یہ اپنے مال، اسباب اور قیدی واپس لینے کے لیے آئے. تو پیارے نبی نے فرمایا تم نے آنے میں دیر کر دی، میں نے تمہارا انتظار کیا لیکن جب نہ آئے تو سارا کچھ تقسیم ہو گیا. اب یہ ہے کہ دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لو، یا اپنے مال واپس لے لو یا قیدی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے قیدی آزاد کر دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی عورتیں بچے ملا کر جو کہ 6000 کے قریب بنتے تھے وہ واپس کر دیے اور مال غنیمت واپس نہیں کیا گیا. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عرب کے غزوات کا آغاز بدر سے اور خاتمہ حنین سے کیا، اور حنین کے مارکے کے ساتھ ہی عرب کا مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ کرنا وہ دم توڑ گیا اور ختم ہوا. پہلی جنگ نے عرب کو خوفزدہ کیا اور آخری جنگ نے ان کی قوت کا ٹوٹلی خاتمہ کر دیا، اور جو قتل ہوئے وہ قتل ہوئے اور باقیوں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوا. اور غزوہ حنین سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ جنگ میں فتح یابی وہ کثرت یا قلت کی تعداد پہ نہیں ہوتی، بلکہ فتح و کامرانی وہ اللہ کی مدد سے اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہوتی ہے. تو کبھی بھی مسلمان اپنی تعداد پہ گھمنڈ نہ کریں. بدر میں 313 تھے، اللہ نے فتح و کامیابی عطا فرمائی.
اور حنین کے موقع پر 12,000 تھے جبکہ دشمن 4,000. لیکن مسلمانوں میں بھگدڑ ہوئی اور مسلمان پیچھے کو پلٹے، لیکن پھر اللہ نے اس شکست کو فتح میں تبدیل کیا اور حنین کے موقع پر بھی مسلمان سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، کامران ہوئے. جو شہید ہوئے وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچے اور جو غازی ہوئے وہ بہت سا مال غنیمت لے کر واپس لوٹے. تو کبھی بھی مسلمان تیر و تفنگ پہ بھروسہ کرنے والا اور اپنی تعداد پہ گھمنڈ کرنے والا نہ ہو، بلکہ محض صرف اور صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.